والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ رسول نے فرمایا میں نے کسی ایسے مولوی کا نام نہیں لیا جو تمہیں ملے نہیں. قادری صاحب موجود ہے, ان کی کتاب موجود ہے الدرۃ البیضاء اس کا نام ہے, ولایت علی اس کی کتاب کا نام ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی. جس بندے کو حوالہ چاہیے ہو, اگر شیعہ نہیں ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا وعدہ کرے, اگر میں کتاب نہ لے آیا میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا. اگر قادری صاحب نے لکھا ہو تو علی ولی اللہ پڑھ کے گھر پہ علم لگانے کا وعدہ کرے. کتاب لے کر لانا میری ذمہ داری ہے. طاہر القادری نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون, یا علی جو فرقہ جنت میں جائے گا مذہب ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر کرار. وشیتک ہم الفائزون, جو قیامت والے دن کامیاب ہوں گے وہ تیرے شیعہ. انہوں نے کہا جی مذہب تو اچھا ہے, باتیں بھی اچھی ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے ہم. میں نے کہا کہ تعصب کرو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, عقل سے سوچو تو پرے پنچایت میں بیٹھ کے بات کر لیتے. کیا ہم صحابہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ معاویہ چوتھے خلیفے کو نہیں مانتا تھا, فتویٰ لگاؤ کون ہے وہ. بندے بڑے سمجھدار ہیں اس دور میں. دسو نہ چوری ہوئی ہے تو موقع بھی کھاؤ منٹ میں کھرا نکالنے کا. دین میں مات کیوں ماری جاتی؟ چائے والے کھوکے میں بیٹھ کے تو امریکہ کی سیاست میں باتیں کرتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ معاملہ کہیں ہو تبصرے تیرے سننے والے ہوتے, دین میں تیری مات ماری جاتی. جی اگر وہ برے ہوتے تو مولا علی تلوار نہ اٹھا لیتے, شیر خدا انہیں مار نہ دیتا. فرعون نمرود شداد کو اللہ نے کیوں نہیں مارا؟ یہ تین دشمن اللہ کے تھے کہ نہیں تھے؟ اب اللہ کے تین دشمن ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ ذرا سنی شیعہ حاجی ہاتھ اٹھانا جو حاجی ہو, سنی بھی شیعہ بھی. سنی شیعہ دو میں جتنی بڑے کافی سارے آگے. سنی شیعہ میکس ہو گئے, شیطان کتنے؟ حاجی نہ چپ کرے جی. حاجی صاحبان کنے شیطانوں نے وٹے مارن تجھے؟ وہ شیعوں نے بنائے. پورے حج میں 4 ہی تو پتھر ہیں, 3 کو مارنا پڑتا ہے, 1 کو چومنا پڑتا ہے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سامعین گرامی, تھوڑا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم جھوٹے. آٹے میں نمک کے برابر صحیح, لیکن نمک ذائقہ دے جاتا ہے. قیامت تک ہم حجت تمام کرتے رہیں گے. بڑی ظالم سے ظالم گاؤں ہو, ایک گھر علم والا ضرور ہوتا ہے, چاہے جھوپڑی کیوں نہ ہو, تاکہ آندیاں جاندیاں تو ویکھتا رہے.
قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اور جتنے بھی آپ سنی شیعہ بیٹھے ہیں، ہر خاندان میں ایک نہ ایک عورت فاطمہ نام کی ضرور ہوتی ہے۔ جنہیں نہیں یقین آیا وہ چپ رہنا، میں پورے تجربے سے کہہ رہا ہوں تاکہ دلیل قائم ہو، تو مکر نہ سکو قیامت والے دن کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، اللہ کے 3 دشمن تھے۔ فرعون کو کیوں نہیں مارا اللہ نے؟ پہلے دن ہی قتل کر دیتا، جھگڑا ختم ہو جاتا۔ شیطان کو کیوں نہیں مارا؟ اجے تک جیوند ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ شیطان سے میرا پہلا تعارف بچپن میں اس وقت ہوا تھا جب میں اپنے علاقے کے مولوی سے ملا تھا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہو گیا۔ اور آپ کی ہمسائی ڈسٹرکٹ علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بھیج دے۔ ورغلا کر، ورغلا سمجھ دو، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بھیج دے، اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ جی مولا علی تلوار نہ اٹھا لیتے، علی کبھی بزدلوں پر تلوار نہیں اٹھاتا۔ اور جس کی نسلوں میں مومن ہو علی اسے قتل نہیں کرتا۔ علی تلوار اٹھا لیتا تو آج مورخ لکھتا کہ محمد کے دین کو حکومت کی خاطر علی نے تباہ کر دیا۔ چلو میں افہام و تفہیم کا راستہ نکالتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر وہ برے ہوتے تو علی تلوار نہ اٹھا لیتے۔ چلو ایک بات تو مانو کہ جس کے خلاف علی تلوار اٹھا لے وہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کرے صرف انہی کو سمجھ آئے جنہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر لکھ کے دے دو علی اگر کسی مرد کے خلاف تلوار اٹھائے تو وہ بھی برا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تو طاہر القادری صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، انہیں بڑے چنگے کام کیتے، بہت زیادہ چنگے۔ ایک کو خواب نہ ویکھ دینو بندہ فٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی علی سے لڑا یا لڑی میرے فکر نہیں ہے غصہ نہ ہونا، میں ثابت نہ کروں پھر مجرم میں ہوں۔ اور اگر طاہر القادری صاحب نے فرمایا ہو پھر ذمہ دار وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی علی سے لڑا یا لڑی وہ حق پہ نہیں تھے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ آگے لکھتے ہیں لیکن ہم ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین تھے۔ غضب خدا، اگر نبی کے بھائی سے رسول کے وارث سے اتنے بڑے عالم سے لوگ لڑتے رہے۔ میں پہلے خلیفہ کو صرف مانتا نہیں تو کافر ہوں۔ معاویہ چوتھے خلیفے سے جنگ لڑ کے رضی اللہ۔ یہ ایک مذہب میں دو قانون کہاں سے نکل رہے؟ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک مذاکرہ تھا، 6 مولوی اور ایک میں، ان میں سے ایک مولوی نے کہا کہ اللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے جمعے کے خطبے میں علی پر تبرہ بند کروایا۔ میں نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے جس نے جمعے کے خطبے میں شروع کروایا۔
علی پر تبرہ بند کروانے والے پہ رحمت ہے تو شروع کروانے والے پر لعنت کا حوصلہ کیوں نہیں؟ اب کئی بندے سوچ رہے کون سی تمہیں علی سے محبت ہے یا تمہیں اس سے محبت ہے؟ تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تم بھی علی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی اہل بیت کو مانتے۔ مولوی اسماعیل صاحب فرماتے مجھے مولوی نے کہا ہم بھی مانتے، انہوں نے کہا میں بھی لبنے اسا وی ماننے ہیں، انہوں نے کہا وی کی ہے، انہوں نے کہا میں مجلس سے گیا، انہوں نے کہا چلو مولوی صاحب روٹی کھاؤ، میں کہ میرے شاگرد انہوں نے وی دینے ہیں، انہوں نے کہا آج میں نے پتہ چل جانا کہ وی کی ہے، انہوں نے کہا میرے کل مرغا آیا انہوں کل آلو۔ جی ہم بھی اہل بیت کو کیا مانتے ہو؟ پیر نہیں جی او جاریل، امام او ابو حنیفہ، تو پھر کیا مانتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بڑی عظیم اور مرتبت شخصیت، میں شخصیتوں پہ حملہ کر کے دلوں کو نہیں توڑنا چاہتا، لیکن آپ بھی حقیقتوں سے آنکھیں بند نہ کریں، جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو جان نہیں بچتی۔ یہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، سن 8 ہجری میں، 11 کے شروع میں رسول چلے گئے، 2 سال 2 مہینے حضور کے ساتھ رہے، سب سے زیادہ حدیثیں انہی کی، انہوں نے اتنی حدیثیں 2 سال میں کہاں سے لی؟ 2 سال 2 مہینے کے عرصے میں حضور کے ساتھ رہے، سارا ٹائم حضور ان کے ساتھ تھوڑی رہتے ہوں گے، کتنی ہارڈ ڈسک تھی۔ اتنا حافظہ کہاں سے آئے؟ جو کتاب دیکھو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ میں کہتا ہوں مولوی ضد نہ کریں تو ان سے ان کے بچوں کی قسم اٹھوا کے پوچھو، یہ واقعہ تاریخ اسلام میں نہ ہو میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ لکھا ہے کہ ایک بندے کے پیاز نہیں بک رہے تھے، تو اسی کی آندے ہو پیاز کو، گنڈے نہیں بک رہے تھے، وہ ان کے پاس آیا دعا کروانے، سرکار دعا کرو گنڈے نہیں پہ بکتے۔ انہوں نے کہا بچہ کتنے نے؟ اور سے کہا 40 اونٹوں پہ منگوائیں۔ اچھا بڑا پیسہ بھی تیرے کو، سارے بھی کھوا دوں تو؟ اس نے کہا میں دعا کرے سا۔ اللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی زندگی رکھے، انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے بیوروکریسی، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کوئی علاقے کا بندہ مفت کام کہہ دے تو کہتے ہیں اللہ کے رسی۔ لیکن مفت میں کیویں گنڈے وکوا دیں تیرے، حصہ کر 50-50۔ سارے آج ہی بھی کھوا دوں گا، بول بول بول۔ اس نے ایگریمنٹ کر لیا، یہ بازار میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی کتاب میں واقعہ نہ ہو، میں نے قسم کھائی ہے کل سے ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ ستے بندے نو جگانا آسان ہے، جنہیں جان کے اکھا میچ لئی ہون، وہ دی 4 پائی الٹ دے وہ دی آنکھا نہیں کھل دی۔
جو سوئے ہوئے ہیں ان کو تو جاگ آ جائے گی، جنہوں نے جان کی آنکھیں علی کے بغض میں بند کی ہیں انہیں جب تک دوزخ کا سیک نہ پہنچے انہیں نہیں اٹھنا۔ بازار میں آگے کھڑے ہو گئے، حضرات بندے کٹھے ہو گئے، ابو ہریرہ حکیم بولے تو نسخہ، محدث بولے تو حدیث، خطیب بولے تو خطابت، ابو ہریرہ بولے تو حدیث۔ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے دسیا بھی آج منگل۔ حضور نے فرمایا معاذ اللہ، یہ انہی کی فکر ہے، جو منگل والے دن پیاز کھائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ بندے اینج ٹوٹ پہ جی میں مٹھے چاولاں تے پپر پہ۔ آدھا کلو بھائی جان، بھائی پہلے میں دے 1 کلو، بوریاں دیا بوریاں، پیاز بک گئے، گنڈے فروخت ہو گئے، دکان میں جھاڑو ہو گیا، آدھے پیسے مل گئے۔ میں نے جو قسم کھائی ہے اگلی لائنوں پہ بھی وہی قسم ہے۔ پیسے گنتے ہوئے بی بی عائشہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ چڑھا ہوا تھا، اور غصے میں آواز دے کے کہتی ابو ہریرہ نبی نے کب کہا تھا کہ پیاز کھانے سے جنت ملتی ہے؟ یہ پلٹ کے کہتے ہیں نبی نے کب کہا تھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے؟ جب آپ نے کھجوریں کھائی تھی میں بولا تھا کھجورا ویلے میں چپ رہی ہوں، گنڈیاں ویلے تسا چپ۔ مجھے ایک مولوی نے ٹوک دیا، انہوں نے کہا تانوں گل سمجھ نہیں آتی، تسی اینجی غلط مطلب لے۔ میں نے تم نے صحیح مطلب بتاؤ۔ اس کا یہ غریب آدمی تھے، بہت غریب تھے، جانے دے جاؤ، بہت غریب آدمی تھے، شدید غریب تھے۔ حضور کو کہیں سے ہدیے میں دودھ آیا، سرکار نے تھوڑا سا پیا۔ میں کوئی واقعہ غلط پڑ جاؤں، میرا کوئی بچہ اسے یاد کر کے کسی میدان میں شرمندہ ہو جائے، یہ علی کی بھی توہین ہے، علی کے مذہب کی بھی توہین ہے۔ میری بات کڑوی ضرور ہو سکتی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ استاد پوچھیا مرچا کدوں لگ دی، انہوں نے کہا جدو سچیاں کرو۔ سچائی میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، بندہ سی کرتا۔ اور سچ کی تعریف یہ ہے گھٹا دو پھر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے، بڑھا دو پھر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ سچ تو سچ ہے۔ دودھ آیا، دودھ حضور نے تھوڑا سا پیا، اندر سے کسی نے بلا لیا، حضور دودھ رکھ کے چلے گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں حضور دودھ کھلا نہیں چھڑی تھا۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، اتوں کھلا دودھ پہ سامنے۔ کئی بندے نو سمجھ آئی نہیں گل۔ ایک بندے نے داتا صاحب آکھیا میرا پرائز بونڈ نکلوا دو، کڑھا دو کڑھا دو کڑھا دو۔ او کوئی بوجھے چو کٹ گئے تھی۔ انہاں کہا تو سا میری گل سنی ضرور ہے، سمجھی نہیں۔ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ ہوا دودھ اٹھا کے پی گئے. پی رہے تھے کہ حضور آ گئے. وہیں سے حضور نے کہا ابو ہریرہ اتھے میرا دودھ پیا سی. بس برکت بڑھ گئی. لائٹ ٹوٹ گئی کتنے جاندی کوئی گل نہیں جی. آواز پہنچے گی میرے آخری بندے تک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، زندہ یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام دے دشمنات اللہ مرشد یہ کیا ہو نے زہرات بلند تر صلوات. بسم اللہ بادشاہ جی. یہاں میرا دودھ پڑا تھا. انہوں نے کہا میں پی گیا. آپ تو ہنسے مسلمان اسے فضیلت سمجھتے. ان کا ہاتھ ہو گئی فضائل دی. اسی دن سے دماغ کمپیوٹر بن گیا. ان کو جو سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا. حافظہ بڑا تیز ہو گیا, بڑے ذہین ہو گئے, بڑے قابل تو پہلے تھے ہی, اب دماغ نے ان کا ساتھ دے دیا. پورے عالم اسلام سے میں مجلس حسین میں منبر رسول پر علی مسجد کھیوے والی سے رسول خدا کا امتی ہونے کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جو ایک دفعہ نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے تو ساری شریعت لے لیتے ہو, اور جو محمد کی زبان چوس کر گوا رہا ہے. ان ہستیوں کی قدر نہیں ہے تمہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان چوسی, مصطفیٰ کی زبان چوسی, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. باپ نے بھی بیٹوں نے بھی. حسن حسین تو رسول کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوستے تھے. مولا تمہیں سلام. پہلے تو کعبے میں علی کو چوسائی تھی. زبان رسالت و فقہ نبوت سے طلوع ہوتی تھی, دہن امامت میں غروب ہو جاتی تھی, اور مکے والے آنکھوں سے دیکھ کر گواہ بن جاتے تھے کہ محمد نے علی کو زبان دی ہے. اور شریف زبان دے کے پھرتے نہیں. دین اور شریعت اسلام آل محمد سے پوچھو, اس لیے کہ یہ منبع علم ہے, یہ خزینہ رسول ہے, یہ عطرت پیغمبر ہے, یہ خوشبو رسالت ہے. مامون رشید کو ایک تاجر دا لگا گیا, 7 بال بیچ گیا. بال اور اس کا حضور کے یہ جو کشمیر میں درگاہ حضرت بل آپ سنتے ہیں, یہ کسی بندے کا مزار نہیں. حضرت بل, حضرت سے مراد حضور, کشمیری میں بل کہتے ہیں بالوں کو. درگاہ حضرت بل, حضور کے بال پڑے. بادشاہی مسجد میں رد کرتی رہی. رات کو میرا 8واں امام آیا. اللہ اللہ میرے امام نے تصدیق فرمائی, میرے امام نے 4 بال علیحدہ کر دی, 3 علیحدہ کر دی. فرمایا یہ 4 میرے نانا کے ہیں. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے.
یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ مامون نے کہا مولا رنگ ایک ہے، قد ایک ہے، جسامت ایک ہے، شکل ایک ہے، اصل ایک کیوں نہیں؟ خدا کی قسم میرے 8ویں امام نے فرمایا ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آئی ہے، ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی، جن سے میری خوشبو آئی ہے یہ پیغمبر کے ہیں، جن سے نہیں آئی وہ نبی کے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہم کیسے مانے؟ امام نے کہا آگ جلاؤ۔ جب 3 آگ میں پھینکے تو تینوں جل گئے، جب 4 آگ میں گئے تو آگ بجھ گئی۔ اللہ تم شیعہ سنی کو سلامت رکھے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب حضور کے بال کا یہ حال ہے تو حضور کی آل کا کیا حال ہوگا؟ کیا کیا تم نے آل کے ساتھ؟ تطہیر کی پلیاں جنگلوں میں رول گئی۔ شیعہ سنی مسلمانوں، سڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے کہتے ہیں ہائے بیچارہ۔ کبھی اپنے نبی سے بھی افسوس کیا؟ غریب زہرا ہے، کربلا کا صحرا ہے، بہنوں کا ساتھ۔ کبھی نہ روتے اگر قتل حسین کے بعد ظالم زینب کو مدینے پہنچا دیا۔ بڑے بڑے جانثار تھے جنہیں قدر اور حیا تھی۔ حکومت جنگ لڑنے آئی تھی مذہب کے ساتھ، بادشاہ ٹکرانے آئی تھی دین کے ساتھ۔ حکومت کا لالچ دولت ہوتی ہے، دین کے پاس دینے کے لیے جنت ہوتی۔ 10ویں محرم کی صبح کو حکومت والا آیا تھا، حکومت چھوڑ کے جنت لینے۔ حسین نے اسے حر علیہ السلام بنا دی۔ شیعہ سنی مسلمانوں بڑا کریم ہے حسین۔ زندگی کے پہلے دن بھی حسین نے ایک مجرم کو معافی دی تھی، زندگی کے آخری دن بھی حسین نے ایک مجرم کو معافی دی تھی، زندگی کے پہلے دن فطرس کو پار دیے تھے، زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنا۔ حسین کے جانثار کا ذکر کرتا ہوں، علی کی دعا سے پیدا ہوا تھا۔ کوفہ فوجی چھاونی تھی، فوجی آباد تھے، علی نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی میں بڑا ہو کے فوج میں جاؤں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی میرا بیٹا فوجی بنے۔ ریاحی قبیلے کا یہ شخص فوج میں چلا گیا، 4000 افراد کے اوپر اس کو کمان دی گئی۔ اس کا رینک فوج یزید میں کرنل کے برابر تھا۔ مسلم کی شہادت کے بعد اس کی ذمہ داری لگائی گئی غریب کو گرفتار کر۔ حسین کو کوفہ نے سروخ، لشکر لے کر پہنچا ہے۔ راستے میں حسین سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے پیاس مار دے گی۔ علی فرماتے ہیں، علی کا بیٹا حسین کہتا ہے افسر کا یہ حال ہے تو فوجیوں کا کیا حال ہوگا؟ عباس، اکبر، قاسم، اس کو اور اس کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ علی کے بیٹے اور پوتے، قاتل کو شربت پلانے والے کی اولاد دشمن کے لشکر کو پانی پلانے لگے۔ سنی شیعہ مسلمانوں، جب سب نے پی لیا تو حسین نے آواز دی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ پورے لشکر نے کہا فرزند ساقی کوثر ہم نے پی لیا پر
دے کہ کہا تمہارے گھوڑے بھی تو پیاسے ہوں گے. قاسم اکبر ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. فرزند رسول ہم آپ کو گرفتار کرنے. سید کی آواز آئی تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولا شرم آتی ہے؟ کیا کریں نوکری؟ کہا مجھے ان جنگلوں میں زندگی گزارنے دو. میں ان بیابانوں میں بہنوں کے ساتھ عبادت میں زندگی گزار دیتا. شبیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ہور نے رکابوں میں ہاتھ رکھ. اللہ کی کائنات قربان کر. بہت بڑی گستاخی تھی گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈال. بالکل اسی طرح جیسے لڑائی میں کسی کو کوئی موٹر سائیکل کی چابی نکل. چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی. گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈال. ایک شاعر نے منظر بدل دیا. وہ کہتا ہے گستاخی نہیں کر رہا تھا، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھا. امام حسین علیہ السلام نے ہور کو ایک فکرہ کہا، ہور تیری ماں تجھ پر روئے. بڑے سادے افراد بھی تشریف فرما اور پڑھے لکھے بھی دونوں سے مخاطب ہو کے فکرہ کرتے. ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی کو ماں کے نام سے کوئی بھی فکرہ کو وہ پلٹ کے اسی کی ماں کا نام لے لیتا. اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، انگریزی میں، فارسی میں، عربی میں، ہر زبان. جانتے ہو ہور نے کیا جواب دیا؟ حسین نے بھی بد دعا تو نہیں دی تھی، وہ بد دعا دیتا تو ہور غرق ہو جاتا. شبیر نے اس کی ماں کا نام لے کے اپنی ماں کا مقام یاد دلوایا تھا. کہا ہور تیری ماں تجھ پر روئے. اللہ بھی تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. گردن جھکا کے کہتے ہیں مولا میں تیری ماں پر درود کے سوا کچھ نہیں بھیج سکتا. میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا اور کچھ نہیں بھیج. اس فکرے نے ہور کو علیہ السلام بنا دیا. جہنمی کو جنت مل جاتی ہے اگر زہرا کا احترام کرے. یہ ایک فکرہ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے لشکر میں ایک ہور جنتی بنا. نامی محرم آ گئی. 4 محرم کو اس کے ہاتھ سے کمان نکل گئی تھی. 6 کو ابن سعد آ گئے، 9 کو شمر آ گئے. گھوڑوں کی ٹاپوں سے سیدانیوں کے دل دہل رہے تھے. 9 محرم کی رات تک پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑتا. ہور کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ حسین کو قتل کر دیں گے. وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید واپس بھیجیں گے یا تھوڑا زور دکھا رہے. 10ویں کی رات ہور نے عمر سعد سے پوچھا کل کیا ہوگا؟ کہتے تھوڑی سی جنگ اور جشن فتح. اس وقت گھبرا کے کہتے کیا ہم رسول کے بیٹے کو قتل کر دیں؟ عمر سعد شراب پی کے کہتے رسول کا بیٹا ہے تو ہوا کرے تو شراب پی. دل میں اس نے اس پہ لعنت بھیجی. اٹھ کر کھڑا ہوا، تقیہ بھی سیکھ گیا. ابھی دین کا اظہار کرتا تو نہ نکل سکتا. میں خیمے سے نکلا حسین کی طرف چل پڑا. اس وقت پو پھوٹ رہی تھی. 10ویں کا دن چڑھ چکا تھا. جانتے ہو نا 10ویں کا دن کیا ہے؟ اکبر کی آذان سے شروع ہوا، شبیر کی نماز میں ختم ہو گیا. ساری آنکھوں نے وضو کر لیا ہے. جو 1-2 بندے رہ گئے فکرہ بدلتا ہوں. اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، شبیر کی ضعیفی میں ختم ہو گیا.
جنہوں نے ابھی بھی ہائے نہیں کی میں فکرہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، اکبر کی پرچی سے شروع ہوا زینب کی چادر میں ختم ہو. کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف چلا، پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف چلا. 4 قدم اس نے اٹھائے، سامنے اس کا غلام کھڑا تھا. اس نے سمجھا غلطی سے جا رہا، رستہ روک کے کہتے نہ جا، آگے تو دشمن کا لشکر ہے. اور پھر چلتا رہا، کندھا ہلا کے کہتے آقا کدھر جا رہا ہے؟ گردن جھکا کے اور کہتے جنت میں. اللہ تم سنی شیعہ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے. کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہا حر نے؟ جنت میں. غلام کہتے جنت کہاں ہے؟ اور کہتے وہ دیکھ جنت کا شہزادہ کھڑا ہو. قبلہ کے غلام نے بات کی ہے یہاں پر، اس قابلے کے ساری زندگی یاد رکھو. غلام تھا لیکن سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہتے ہیں اچھا آقا ہے تو، جب تک دوزخ میں رہا ساتھ رکھا. جب تک دوزخ میں رہے ساتھ رکھو. جنت میں اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چل. 2 قدم چلے تھے، ہور کا بیٹا آ گیا. 25 سال کی عددارو اس کی عمر ہے، نام اس کا علی رکھا تھا ہور نے. سامنے آگے کہتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں؟ آواز ہے معافی مانگنے. رو کے بیٹا کہتے ہیں خالی معافی مانگے گا اے بھائی؟ تیری وجہ سے حسین نے اولاد کا درد دیکھ رہے. بیٹا ساتھ لے جا کر قربان کر تاکہ تیری معافی قبول ہو. ادھر 3 چلے، ہور کا غلام، ہور کا بیٹا. ادھر سے اکیلا چلا حسین. موڑ کے دیکھا تو علموں والے نے پیچھے چلنا شروع کر دیا. شبیر فرماتے غازی میں نے بلایا تو نہیں، کیوں آ رہا ہے؟ رو کے کہتے ہیں مولا ہور اکیلا ہوتا تو تب آپ اکیلے جاتے نا. ہور کے ساتھ ہور کا غلام بھی آ رہا ہے، تو ہور کا استقبال کرنا مولا، میں ہور کے غلام کا استقبال. یہ فکر علی اکبر نے سنے، یہ فکر علی اکبر نے سنے. علی اکبر ساتھ چل پڑا. ہور کی حالت کیا تھی؟ چادر میں شیعوں کے بچوں کو بھی یاد ہے جو میرے غیر شیعہ بھائی ہیں، میں انہیں شکل بنا کے دکھاؤں گا اور کیسے چلا. کوشش کرنا تم بھی حسین سے معافی مانگ لینا. ہمارے گناہ بھی غور کے صدقے میں کریم بادشاہ حسین اللہ سے معاف کروا دے. ایسے ہاتھوں کو اس نے رسیوں سے بندھوا لیا اور اپنی ابا نکال کے چہرے پہ ڈال. نظر نہیں آ رہا تو ہر کو کہ بابا علی اکبر آ رہے. دوسری دفعہ آواز آئی اللہ اکبر، اور کہتا ہے اب کیا ہوا کہ غازی آ رہا ہے.
تیسری دفعہ اور کا بیٹا کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا بیٹا رکتا کیوں نہیں؟ کہا کیا کروں، کریمی کی حد مک گئی ہے، حسین خدا رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حد ہو گئی، کرم کی حد ہو گئی۔ جھولیاں پھیلاؤ جس جس کے دل میں جو جو دعا۔ کوئی اہل سنت میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تیری کوئی مشکل دعا ہو، حسین سے لڑ نہیں، حسین کو آزما کے دیکھ۔ اپنا گھر لوٹ گیا ہے، اس کا تجھے ضرور خیرات دے گا۔ کریم ابن کریم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ ایک ایک بندہ جو جو مجلس میں موجود ہے، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی، حسین کی والدہ گرامی اس کے گھر کو عزاداری کا صدقہ آباد و شاد رکھے۔ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کریم کی مجلس میں آتا ہے، امام حسین کی ماں اسے اجر عطا کر۔ سارے دعا کرنا، دل سے دعا ہے، منبر رسول ہے، اللہ تعالیٰ پبلیکیشن کو کامیابی نصیب کرے۔ ان کی کتاب بھی باہر موجود ہے، میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، آج پھر اعلان کرتا ہوں، کتاب سے دوستی کرو، کتاب سے محبت کرو، جو خریدنا چاہے وہ خرید لے۔ میرے فکرے کو بڑی توجہ سے سننا۔ آواز دے کے کہتا ہے بیٹے جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دے۔ اس نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کیونکہ یہ اس رنگ میں چل رہا تھا۔ اچانک بیٹے کی آواز آئی، بابا سلطان دو جہاں سامنے کھڑے، اور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا۔ اتنی جرات نہیں کر سکا کہ ڈائریکٹ کہہ سکے کہ مولا مجھے معاف کر دو، کیونکہ جانتا تھا جرم بڑا ہے، جرم بڑا ہے۔ اس لیے گیا تھا کہ اسے پتا تھا حسین کریم بڑا ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حلی توبہ، کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہے کہ میں نے معاف کیا تو کریمی میں فرق آ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ حسین پہلے ناراض تھا اسے، غریب نے اسے پکڑ کے اٹھایا، ہاتھوں کی رسیوں کو کھولا، مٹی کو چھاڑ کے فرمایا بھائی حر۔ ہائے کرنا جسے بات سمجھ میں لفظ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جس نے گھوڑے کی رکاب پکڑی تھی اسے حسین کہتے ہیں بھائی حر، ساری تقریر میری بھول جانا، بے شک بھول جانا۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، منبر رسول سے منت کرتا ہوں، میرے اس فکرے کو کبھی نہ بھول جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ بھائی حر، میں تم سے ناراض کب تھا؟ ہائے کریم، میں تم سے ناراض کب تھا؟ جو فکرہ یاد رکھنا ہے وہ آپ پڑھ لو۔ میں تم سے ناراض کب تھا؟ میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا، اور جو زہرا کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو نے فاطمہ زہرا کی عزت کی تھی، میں نے تجھے دنیا آخرت میں معاف کر دیا۔ تو اس دنیا میں بھی حر ہے، اس دنیا میں بھی حر ہے۔ پردے میں بیٹھی بیویوں کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں، طلب کے حر کہتے ہیں آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی رکاب پکڑی تھی تو اونٹ کے محمل سے اس کے رونے کی آواز آئی تھی۔ ابھی تیرے فکر حر نے کہے کہ فضا خیمے سے نکلی، رو کے کہہ دیا بھائی حر، علی کی بیٹی سلام کہہ رہی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی کی بیٹی سلام کہہ رہی۔ میں زیادہ دیر زحمت دے گیا آپ کو، آخری فکرہ سن۔ اپنے سے پہلے اس نے بیٹا بھیجا مولا سے اجازت لے کر، تاکہ میں بیٹے کی موت کا درد دیکھوں۔ بیٹا میدان میں گیا، اکیلا کب تک لڑتا، لڑا
لیکن گھوڑے سے گر گیا. جب گھوڑے سے گرا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا. نوکر کا بیٹا تھا نا, اس نے اپنے باپ کو بلایا, بابا میری خبر لو. 30 سیکنڈ بعد مجلس مکمل ہو جائے گی. اللہ حسین کی ماں کا صدقہ تمہاری میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ان دنوں میں دعا مانگنے کی ضرورت ویسے نہیں ہے. تم رو پڑو گے تو فاطمہ زہرا کی دعا خود بخود مل جائے گی, کیونکہ رسول کی بیٹی کا وعدہ ہے, میں رونے والوں پر اپنی رحمت کی چادر رکھتی ہوں. میں جناب سید کونین کی خوشنودی کے لیے بغیر کچھ مانگے فکرہ پڑتا ہوں. اور کہتا ہے میں بیٹے کی لاش میں بڑی جلدی پہنچا تھا. اولاد والے جانتے ہیں بیٹے کی موت نے کتنی تڑپ ڈالی ہوگی ہور میں. پھر ہور تجربہ کار فوجی تھا, وہ بڑی جلدی سے پہنچا. لیکن اب فکرہ سننا, بالخصوص جو میرے سنی بھائی ہیں اور بزرگ سمجھدار ہیں وہ فکرہ سمجھیں گے. اور کہتے ہیں جب میں اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا تو مجھے اپنے بیٹے کی موت بھول گئی. جوان بیٹے کی موت بھول گئی, کیونکہ مولا امام زمان آپ کو حاضر دے, کیونکہ مجھ سے پہلے کریم کربلا حسین ابن علی میرے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہوا تھا. سر کو اٹھا کے جھولی میں رکھا تھا. ایک جملہ ہور نے کہا ہے, ایک حسین ابن علی, دوسرے جملے پہ چھوڑ دو. بڑی جلدی کر گیا میں, زندگی رہی تو کل سے مسائب طویل ہوں گے. آگے کہنے لگا مولا لاشوں کا کیا کرنا ہے, لاشوں کا کیا کرنا ہے, کیا حکم ہے, میدان میں پڑی رہے یا خیموں میں اٹھا کے لے جائیں؟ دو ہی صورتیں ہوتی تھی جنگ میں, یا لاش چھوڑ دیتے تھے یا اٹھا کے لے جاتے تھے. مولا نے فرمایا میں اٹھا کے لے جاؤں گا, میں کوئی لاش مقتل میں رہنے نہیں دوں گا. ایک لاش کو چاون پیو گیا, ایک لاش کو چاون تھی گئی. جنا والا یہ ہسکن زخمی ہو تو شام غریبہ تھی گئی. جس نے ساروں کی لاشیں اٹھائی تھی اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا. کہا لاشیں میدان میں نہیں چھوڑوں گا. سنی شیعہ مسلمانوں, آخری فکرہ میرا لاشوں کو اٹھا کے خیموں میں لے جانا. یہ فکرہ سنے جناب حر نے کہا اچھا مولا آپ خیمے میں جائے, میں لاش اٹھا کے لے آتا ہوں. حسین نے فرمایا اب کہا ہے پھر نہ کہنا, تو چل لاش میں اٹھا کے لاؤں گا. اور کہتا میرا بدن کانپنے لگا. میں نے کہا مولا دنیا کیا کہے گی, نوکر ہو کے بیٹے کی لاش مولا سے اٹھوائی ہے. رو کے آواز آئی اور مسئلہ نوکر اور آقا کا نہیں, مسئلہ میرے نانے کی شریعت کا ہے. نہیں سمجھے فکرہ؟ اور کہتا ہے تیرے نانے کی شریعت کیا کہتی ہے؟ حسین نے فرمایا میرا نانا کہتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے. عزاداروں, جس نے حر کو بیٹا نہیں اٹھانے دیا اس نے خود کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اصغر کا لاشا, اور کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا, واہ حسینہ, واہ مظلومہ. ماتم حسین.